اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ سائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں سے کوئی چوز کر لیجئے، جو بھی آئے کامنٹ میں بتانا کہ کیا سچ میں آپ کو اس اشارے کی ضرورت تھی، کیا سچ میں یہ اشارہ آپ کے لیے تھا۔ میری مدد قریب ہی ہے، تھوڑا فاصلہ اور طے کر لو، تمہیں منزل تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اے بندے، تم سے راضی ہوں، تم بھی میری رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اے بندے، میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اب تم خوش ہو جاؤ۔ مجھ پر توکل، کامل یقین رکھو، میں اپنی عطاؤں کا، میں اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہوں۔ تم یقین کر کے تو دیکھو، تمہارا رونا مجھے پسند آ رہا ہے۔ یقین کرو، میں تمہارے آنسوؤں سے غافل نہیں ہوں، تمہیں عطا کروں گا اور ضرور کروں گا، جلد یا دیر ضرور۔ تھک جانا، پریشان ہو جانا، بیٹھے بٹھائے آنسو آ جانا، دل گھبرانا، مشکل لگنا، یہ سب نارمل فیلنگز ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہو لیا کریں، کر لیا کریں اپنے رب کے آگے اپنے من کو ہلکا۔ یہ تو سنتا ہے ہماری دعائیں، ہمارے آنسو دیکھتا ہے۔ اپنے اللہ پر کامل یقین رکھیں، ہو جائے گا سب، آپ کر لیں گے۔ پھر آج اللہ نے آپ کو اپنی طرف قدم بڑھانے کی توفیق دی ہے نا، تو منزل تک بھی وہی پہنچائے گا آپ کو ضرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود وعدہ کرتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ میری خاص ویڈیو، یہ میرے اسپیشل ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کمنٹس میں کہہ رہے تھے اور خاص اپنے لیے دعائیں بھی کہلوا رہے تھے۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو، اب اس دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ ہی تو کار ساز ہے نا۔ اللہ اپنے پیاروں کو سہارا کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج کی یہ اسپیشل ویڈیو خاص بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ میری دل سے دعا ہے، یا اللہ پاک، جس نے کمنٹس کیے ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں، ان کی تمام حسرتوں کو اے میرے رب کن فرما دیں۔ اے اللہ، ان تمام کامنٹ کرنے والوں کو ان کی خواہشات عطا کر دیجیے۔ اے اللہ، جو چیزیں ان کے لیے بہتر نہیں ہیں، ان کو بہترین بنا کر ان کے لیے عطا کر دیں۔ تمام بہن بھائی ویڈیو سننے دیکھنے والوں کے یہ درخواست ہے کہ ان سب کے لیے کمنٹ میں آمین لازمی کہہ دیں۔ کیا پتا کس کے آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اگر آج تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ جس من پسند چیز کے لیے اس کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے، وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، کیا اللہ تمہیں وہ دینا بھی چاہتا ہے کہ نہیں۔ کوئی من پسند چیز یا کوئی من چاہا شخص آپ سے دور ہو گیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، یا اس کا خیال آپ کے دل سے کیوں نہیں نکل رہا، تو دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات جان لیں کہ ہر صورتحال کی دو بڑی صورتیں ضرور ہوتی ہیں۔ جس چیز کو تم منتخب کر لیتے ہو نا، وہ چیزیں تمہیں اچھائی اور سچائی دونوں کو دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جو تمہیں برے وقت میں سہارا دیتا ہے، جو مصیبت میں تمہارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی بے معنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو لوگوں کے دھوکوں اور اس کے تلخ رویوں برباد نہیں کیا جاتا۔ تمہاری یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے نا، تو تمہارے لیے سب سے بہترین چاہتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری ہر من چاہی چیز کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اسے تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا۔ اور یہ سب سے بڑا سچ بھی ہے، جو محبت اللہ تم سے کرتا ہے، آپ بتائیں کیا وہ محبت تم کرتے ہو اللہ سے؟ آپ بتائیں، اس کا جواب دیں۔ ہے آپ کے دل میں وہ چاہت، وہ محبت؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ جانتی ہوں ہم اللہ سے وہ محبت نہیں کر پاتے۔ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی جاری رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ تو میں اس دنیا کی بے نیازی سے تجھے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیری ہر دعا کو قبول فرما دوں گا۔
اگر تمہارے دل میں کسی منچاہی چیز کا خیال بار بار آ رہا ہے، تمہیں دعاؤں کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں ختم ہوا، امید کی کرن ابھی بھی باقی ہے۔ وہ چیز، وہ شخص تمہارے نصیب کے مطابق اللہ لکھ سکتا ہے کہ آپ اپنے مستقل شکست مان رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ ہار چکے، تو دیکھیں ڈٹے رہیں، استقامت سے، صبر سے، توکل سے، یقین سے، بھروسے سے، بالآخر جیت تمہاری ہوگی، تمہاری دعائیں جیت جائیں گی، دنیا کے فلسفے ہار جائیں گے۔ میری ایک بہن جو کہ کہتی ہیں کہ میں جسے محبت کرتی ہوں، دعاؤں میں مانگتی ہوں، اس کے لیے استخارہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے خواب میں نشانی دکھا دیں کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ میرے نصیب میں ہے یا نہیں۔ یہاں میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ میری اس بہن کا رشتہ کہیں اور طے پا چکا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتی ہے ان کا رشتہ بھی کہیں اور طے پا چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے خالص دل سے، اللہ سے جڑ کر اپنی محبت کو مانگ رہی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پل پل اس کے لیے دعائیں مانگ رہی، تہجد میں سجدے کر رہی، مایوس نہیں ہے، اور اللہ تو اپنے ایسے پیارے لوگوں کی دعائیں تو کبھی رد کرتے ہی نہیں۔ اور رب بہت مہربان ہے، وہ دیر کر کے آزمائش دے کر، امتحان لے کر آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہیں تم تھک کر ہار تو نہیں مان لیتے۔ دیکھیں میں کسی کو پرسنلی نہیں جانتی، نہ آپ کو نہ کسی اور کو، نہ آپ مجھے پرسنلی جانتے ہیں۔ ہر انسان کی لائف میں آزمائشیں، مشکلات، امتحانات ضرور ہوتے ہیں، کسی کے لیے لیکن یہ دورانیہ کم ہوتا ہے تو کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں، وہ آج آپ کو وہ سب دے دیں جو آپ مانگ رہے، وہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز تب ہی دے گا نا جب وہ چیز ہمارے لیے بہتر سے بہترین کر دے گا، بہتر سے بہترین کر دے گا، سے خالص ہمارے لیے کر دے گا۔ جو چیز بنا محنت کے، آزمائش کے ملے آپ کو، دیکھیں اس کی قدر و قیمت اس چیز سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے جو بڑی محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں میری بہت سی بہنیں اس آزمائش میں ہیں، میرے بہت سے بھائی اس آزمائش میں ہیں، لیکن اللہ آپ کے لیے ہیرے کو تراش کر رہے ہیں، مایوس نہ ہو۔ دیکھیں یہ کیسے پتا چلا، تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ میری اس بہن نے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی، تو کہتی ہے خواب دیکھا میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھاتی ہوں، اور جائے نماز کا کلر بالکل گرین کلر کی تھی جس پر وائٹ کلر سے لکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوں اور کہتی ہوں کہ مجھے وہ ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت خواب تھا ان کا، کہ حالات، ان کی مشکلات دور ہونے اور نیک ہم سفر کی نشانی ہے۔ مبارک ہو، اللہ کی مدد آنے والی ہے اور وہ ایسے آئے گی کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ ہمت نہ ہارو، اللہ بہت جلد تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے، ہر چیز تمہارے حق میں کرنے والا ہے، بس تم کمزور نہ ہو۔ تم نہیں جانتے رب کتنا قادر ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ یاد کرو حضرت ابراہیم کی آزمائش، کیا تم بھول گئے انہیں ان کی پیاری چیز سے کیسے آزمایا تھا؟ اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو، ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے نا تمہیں بہترین کر کے تمہارے پاس واپس لوٹائے۔ اللہ تمہیں دعائیں مانگنے کی توفیق ایسے تو نہیں دے رہا، کچھ تو ہے، وہ اسے تمہارے لیے بدلتا ہے، اس نے تمہارے لیے بدلنا ہے۔ یقین رکھیں دعائیں قبول تو ہو گئی ہیں، تمہارا اپنا اس رب کو پسند آ گیا، بس وہ بہترین وقت پر تمہارے سامنے لائے گا۔ تم ابھی سے مایوس نا امید نہ ہو جاؤ۔ تم قرآن پاک کی اس آیت کو بھول گئے ہو کہ اللہ فرماتا ہے جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ خوش ہو جاؤ، معجزہ جلد تمہارے لیے ہونے والا ہے، اور سنو رونا آ رہا ہے نا، مت رو، تکلیف کے یہ دن بھی بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، تمہاری دعائیں اب قبول ہو چکی ہیں، تو پھر کیوں ممکن اور ناممکن میں الجھ رہے ہو؟ تمہارا کام تو بس رب سے مانگنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا۔ جب سب اللہ پر چھوڑا ہے تو مایوسی کیسی نا امیدی کیسی؟ وہ ناممکن کو ممکن کرنا تو خوب جانتا ہے نا۔ جب نصیب لکھنے والا اللہ، دینے والا اللہ ہے، پھر ڈر کس چیز کا؟ کیوں لوگوں کی باتوں سے مایوس ہوتے ہو؟ تم تو یہاں بیٹھ کر رو رہے ہو، مایوس ہو رہے ہو کہ تم سے چھین لیا، اور وہ اوپر بیٹھ کر تمہارے لیے دینے کے اسباب بنا رہا، جو تم اتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہو، صبر کر رہے ہو۔ تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں تمہاری چاہت کو دینے والا ہے، اسی ناممکن سے تم معجزے کرنے ہیں اس
اس رب نے۔ یہیں سے تو یقین کی گرہیں کھلنی ہیں، یہی تو وہ در ہے، یہی تو وہ زندگی کا حصہ ہے جس میں آپ کے لیے رب معاوضے نازل کرتا ہے۔ اللہ جو آسمان سے زمین پر آ کر تمہارے لیے معاوضے کرتا ہے نا، آپ دیکھیں دنیا کے چاروں طرف دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ چاروں دروازے بند ہوئے تو آپ کے اللہ نے اپنا دروازہ نہیں بند کیا۔ آسمان کی طرف دیکھو تو صحیح، وہ راستہ تو کبھی بند ہوا ہی نہیں تھا۔ وہی تو واحد دروازہ ہے جو کبھی کسی بھی حال میں بند نہیں ہوتا۔ اللہ آسمان کا راستہ تم تک ایسے کھولے گا کہ تم اس کے کروڑ بار بھی نافرمان ہونا، پھر بھی تمہارے سچے دل سے مانگی دعا سے تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ تو تمہاری جھولی کو بھرنے کے انتظار میں ہے، تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے اس ناممکن پر مایوس نہ بیٹھو، کیونکہ میرا رب تو ناممکن کو ممکن بنانے والا بادشاہ ہے، قادر المطلق ہے۔ وہ ہزار خزانوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں ہزاروں کا مالک ہے۔ وہ تمہیں ان سب خزانوں میں سے دینے پر وہ قادر ہے، وہ تمہاری چھینی چیزیں تمہیں واپس لوٹانے پر قادر ہے، وہ تمام چیزیں، وہ ختم ہوئی تمام چیزیں تمہیں واپس لا کر دینے پر قادر ہے، وہ تمہارے دل میں دفنا دی ہوئی حسرتوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنی دعاؤں کے تسلسل کو بڑھاتے رہیں، اپنے اللہ سے سچے دل سے جڑ کر مانگیں۔ میرا رب کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میرے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا ہے، جو آپ مانگ رہے، جو اب تک حاصل نہ ہوا، اللہ پاک جلد اسے قبول فرمائے۔ وہ دعائیں دن رات جو آپ تڑپ کر مانگ رہے قبول ہو جائیں۔ تم جسے اپنی کہانی کا اختتام سمجھ رہے ہو نا، اللہ اسے تمہارے لیے بہترین آغاز بنانے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ اپنی بہن کو دیں اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔